بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اور چند اہم معلومات دیں گے کہ ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھا جائے، کن باتوں کا خیال رکھا جائے۔ دوستو، سب سے پہلے تاریخ، وقت، وقوع۔ وقت کو ہمیشہ تقریباً لکھنا چاہیے، مثلا صبح تقریباً 8 بجے یا شام تقریباً 6 بجے۔ الزام علیہ یا الزام علیہان کی تعداد۔ اصل ملزم کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو بلا وجہ بطور ملزم نہ لکھیں، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے اگر ایف آئی آر میں اصل ملزم کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو بلا وجہ نامزد کیا جائے تو پھر ٹرائل میں اصل ملزم بھی اس تضاد کی وجہ سے عدالت میں سزا سے بچ جاتا ہے۔ اگر ملزم یا ملزمان نامعلوم ہیں تو ان کا حلیہ لکھیں اور ساتھ یہ لکھیں کہ سامنے آنے پر انہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ الزام علیہ کے پاس ہتھیار۔ اگر الزام علیہ ایک سے زیادہ ہیں تو ان تمام کے پاس ہتھیاروں کی اقسام۔ وقوع کا ذکر اور وقوع میں ملزمان کا عملی کردار، مثلا کسی نے لوہے کا راڑ مارا یا کسی نے پتھر مارا، ان باتوں کو لکھوانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مدعی نے کوئی مال اس وقوع میں کھویا ہے تو اس کی مالیت کتنی ہے وہ بھی مینشن کریں۔ گواہوں کے نام، ولدیت، سکنہ، کہ کہاں پہ وہ رہتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل دیں۔ اگر گواہوں کی تعداد زیادہ ہو تو کوشش کریں کہ جو ضروری گواہ ہیں صرف ان کا نام لکھیں، کیونکہ گواہوں کی زیادہ تعداد بعد میں ٹرائل کے وقت، کراس ایگزامینیشن کے وقت کچھ مسائل درپیش آتے ہیں، اس لیے صرف ضروری گواہوں کا نام شامل کریں۔ وقوع میں جرم کی نوعیت، وجہ اناد، یہ لازمی لکھیں۔ اگر ایف آئی آر کی درخواست دینے میں کچھ دیر ہوئی ہو تو اس دیر کی وجہ لازمی بیان کریں یا اپنے مائنڈ میں بنا کے رکھیں۔ اس کے بعد میڈیکل رپورٹ۔ الزام علیہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی استدعا، درخواست دہندہ کا نام، ولدیت، قوم، سکنہ وغیرہ، درخواست دہندہ کے دستخط یا نشان انگوٹھا اور اس کے نیچے تاریخ، اور کوشش کریں کہ اس درخواست دینے کا وقت بھی لکھ دیں تو بہتر ہوگا۔ شناختی کارڈ کی کاپی اور موبائل نمبر۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایف آئی آر مقدمہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ ایک مضبوط ایف آئی آر ملزمان کو سزا دلوا سکتی ہے اور ایک کمزور ایف آئی آر ملزمان کو باعزت بری بھی کر سکتی ہے۔ پاکستان کے تقریباً ہر شہری کو زندگی میں تھانے کچہری سے واسطہ ضرور پڑتا ہے، مگر ہمارے نصاب تعلیم میں قانون کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تھانے اور عدالتی کارروائیوں کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا تمام شہریوں کی آگاہی کے لیے ہم یہ اپنا ایک چینل بنایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مستفید کیا جائے اور ان کے بیسک رائٹس اور بیسک قوانین سے اویئر کیا جائے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔